سنو اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کو، حل اتا علی الانسان حین۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کیا نہیں آیا انسان کے اوپر ایسا وقت، من الدہر، اس دنیا میں، زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ ہم لوگ جو ہے نا انسان، ہمیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آیا تھا تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں خالد صاحب پیدا ہوگا، اس گھر میں فلانا پیدا ہوگا، فلانا کوئی تھا تمہارا، تمہارے ماں باپ کی شادی سے پہلے کوئی تمہیں جانتا تھا؟ تمہارے ماں باپ کی شادی ہوئی، پھر ان کی اولاد، تم پیدا کیے گئے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تم پر ایک ایسا زمانہ گزرا تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ یعنی ایک زمانہ تم پر گزرا ہے جب تمہارا اس دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حل اتا علی الانسان، کیا نہیں آیا اوپر انسان کے، حین من الدہر، ایسا وقت اس زمانے میں، ایک زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا، کہ نہیں وہ تھا کوئی بھی شے تذکرے والی، ذکر والی۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے انا خلقنا الانسان۔ اب دیکھو اللہ رب العزت ہمیں جگا رہا ہے، ہمیں کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ دیکھو پھر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، بے شک ہم نے خلقنا الانسان، تخلیق کیا، پیدا کیا ہم نے تم کو، اے انسان۔ ہمیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہ تم ایسے ہی آ گئے دنیا میں۔ فرمایا کہاں سے پیدا کیا؟ من نطفہ، گندے پانی کا ایک قطرہ ہے، اس سے اللہ پاک نے تم کو پیدا کیا۔ امشاجم، اور وہ گندے پانی کا قطرہ کیا تھا؟ دو مرد اور عورت کے ملنے سے، وہ ملے آپس میں، وہ قطرہ دونوں کے ملے تو تمہیں اللہ پاک نے اس سے یہ انسان کو پیدا کیا۔ نبتلیہ، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس انسان کو اللہ آزمائے۔ فجعلناہ، اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اس انسان کو، تم انسانوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تمہیں آزمائے، نبتلیہ، کہ وہ تم کو اس میں آزمائے، اس دنیا کے اندر۔ فجعلناہ، پھر اللہ پاک نے چونکہ تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ فجعلناہ، تو بنایا ہم نے اس انسان کو، کیسا بنایا؟ سمیعا بصیرا، سننے والا، سنتے ہو نا کانوں سے، بصیرا، دیکھتے ہو، سننے اور دیکھنے والا اس انسان کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا؟ بنایا۔ پھر کیا کیا اللہ پاک نے؟ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے قرآن اس کو دیا، ہدایت دی ہم نے اس کو جنت والے راستے تک جانے کے لیے، ہم نے اس کو قرآن دیا، ہدایت دی، اس میں ہدایات دیں، اس قرآن میں، اس کتاب میں ہدایات دیں کہ جنت کا جو راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا ہدایت ہیں۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ انسان نے کیا کیا؟ اما شاکرا و اما کفورا، تو انسان نے آگے سے کیا کیا؟ انسانوں میں سے کوئی تو جو ہے انہوں نے شکر ادا کیا اور ہدایت والی کتاب کو، ہدایات پڑھنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ جنت تک جو راستہ ہے وہ طے کر لیں، اور کچھ نے کیا کیا؟ وَإِمَّا كَفُورًا، اور کچھ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، نا جی ہم تو مزے کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، ہمارا کام ہے صبح شام رات دن بس مزے کرو، انجوائے کرو، اور یہ ہماری دنیا ہے بھائی، کوئی ہمیں تنگ نہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ تو یہ کچھ نے انکار کیا، کچھ نے شکر ادا کیا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، جنہوں نے انکار کیا نا ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ کیا کرے گا اللہ پاک؟ اللہ پاک کہتا ہے انا بے شک ہم نے آتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے للکافرین، جنہوں نے اب انکار کر دیا نا، ہم نہیں کریں گے کچھ بھی، ہم نہیں پڑھیں گے قرآن، ہم نے اس قرآن سے پڑھ کر جنت میں نہیں جانا، ہم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اب ان کے لیے اللہ پاک نے ان کو کچھ چھوڑ نہیں دیا ہے۔ اللہ پاک کہتے لیے ان کے لیے کیا کیا انکار کرنے والوں کے لیے؟ سلاسلا و اغلالا و سعیرا، تین چیزیں اللہ پاک کہتے ہیں میں نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ زنجیریں لوگ مذاق سمجھتے ہیں، ہاں، اللہ پاک کہے تم مر کر میرے پاس آؤ، میں نے تمہارے لیے تین چیزیں تیار کر رکھی ہیں، زنجیریں، سلاسلا زنجیریں، و اغلالا اور توق، گلے میں توق ہوں گے تمہارے، ایسے توق ہوں گے جن کے ساتھ زنجیریں لگی ہوں گی، تم ان توقوں کے اندر، جنہوں نے انکار کیا نا اللہ کی کتاب کا، تو ان کے گردنوں میں توق ہوں گے اور ان توقوں کے اندر زنجیریں، سلسلہ وار زنجیریں لگی ہوئی ہوں گی۔ اور پھر کہا تیسری چیز کیا کی اللہ پاک نے ان کے لیے؟ وسعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی اللہ نے ان کے لیے آتدنا تیار کر رکھی ہے ہم نے۔ یہ ہے مذاق نہیں ہے، ہاں غور کرو، مذاق نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی آیات اللہ کہہ رہا ہے کہ انکار کرو گے نا تو چھٹکارا نہیں ہے کہ چھٹ گئے ہو بس، دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ تین کام اللہ کریں گے، تین کام جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے، وہ جب جہاں مر کر جائیں گے نا، ایک تو زنجیریں، اور وہ بھی توق کے ساتھ، گلوں میں توق ڈالیں گے، توق کہتے ہیں جو گردنوں کو پھنسا دیتا ہے، توق لوہے کا بنا ہوا۔ اور پھر تیسری چیز وہاں کیا ہوگی؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اوہ اللہ میں کیا کہوں،